جو مضمون کا نام ہے وہ ہے روشنی سے تبدیلی تک۔ اگر آپ کے سب ہائیڈنگ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے مسیح میں فرمانبردار زندگی۔ دراصل جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کا خلاصہ بار بار رپیٹ ہوتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ کو گناہ کرنے کا کوئی لائسنس نہیں ملتا، بلکہ آپ جب مسیح میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس زندگی میں جب لوگ تبدیلی پاتے ہیں، روشنی ہے مسیح کی، جب اس میں آپ آتے ہیں تو آپ پھر اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیح کے شاگرد ہیں، آپ نے مسیح پر ایمان لایا ہے، آپ اس بات کے لیے شکر گزاری سے بھر گئے ہیں کہ اس نے ان گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے جن کو آپ کبھی بھی چھڑا نہیں سکتے تھے، کبھی بھی ان کا فدیہ نہیں دے سکتے تھے، کبھی بھی آپ کے نیک اعمال اتنے بڑے نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے وسیلہ سے آپ جنت الفردوس میں جائیں۔ یہی بات ہم سیکھتے ہیں یوحنا کے اس خط کے پہلے باب میں۔ وہاں ہم نے دو باتیں سیکھی۔ ایک یہ بات کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ حقیقی ہے، اس کو وہ کہتا ہے ہم نے اس کو چھوا ہے، اس کو سنا ہے، اس سے سیکھا ہے، اور وہی خوشخبری ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اس میں حقیقی زندگی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو جھوٹے استاد، جو مخالف مسیح ہم میں سے نکلے ہیں، وہ دراصل یہ مانتے ہیں کہ وہ جسم نہیں رکھتا تھا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو علم کے وسیلہ سے نجات ملے گی، نہ کہ آپ کو مسیح میں چلنے کی، کیونکہ مسیح نے جسم اختیار ہی نہیں تھا کیا۔ وہ ایک بید تھا، اور بید پر عمل نہیں کیا جاتا، بس اس پر ایمان لایا جاتا ہے، that's it۔ لیکن یوحنا رسول کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس کو چھوا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے ہیں، اور اس سے ہم نے کلام مقدس کو سنا ہے اور اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ دوسری بات پہلے باب میں ہم نے سیکھی کہ وہ نور ہے، اور نور میں ذرا بھی تاریکی نہیں، یعنی اس میں ہم جب چلتے ہیں تو گناہ کی زندگی میں نہیں چل سکتے۔ دوسرے معنوں میں، عام الفاظ میں جب کسی مسیحی کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا تو اب تم جو مرضی کرو، یعنی لائسنس مل جاتا ہے تم کو، تو یوحنا رسول کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ ہم یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نور میں ہیں۔ جب نور میں ہیں تو تاریکی میں نہیں چلیں گے۔ یہی بات وہ دوسرے باب میں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، 3 حصوں میں ہم نے 6 آیات کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع المسیح راست باز وکیل ہے، وہ ہمارا ایسا مددگار ہے، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور تیسری اور جو ہے وہ خلاصتاً جو بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم مسیح پر ایمان لاتے ہو، وہ راست باز ہے، وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تو پھر ویسے چلو جیسے وہ چلتا تھا۔ یا دوسرے معنوں میں یہ بات یوں ہے، جو شخص خداوند یسوع مسیح کو کامل راست باز اور اپنے گناہوں کا کفارہ مان کر ایمان لاتا ہے، تو چاہے وہ اس میں اس کی محبت اور نور میں روشن ہو جائے، ورنہ کلام مقدس سے کیا کہتا ہے؟ جھوٹا ہے یہ شخص،
جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ بھائی میں بھی آپ کی طرح نور میں ہوں، میں بھی مسیح کا پیروکار ہوں، میں بھی کلام مقدس کو جانتا ہوں، میں نے کلام مقدس کو حفظ کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا ہے، لیکن اس کی زندگی سے، اس کی ظاہری زندگی سے آپ کو مسیح نظر نہیں آتا، تو وہ جھوٹا ہے اور سچائی اس میں نہیں۔ یہی کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے۔ سو آئیں ہم پھر دوبارہ اپنے متن کو دیکھیں، جس میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ روشنی سے تبدیلی تک، یہ آج کا مضمون ہے، اور اس کا حوالہ ہم نے پڑھا، اور اوپر ہم نے جو ہے وہ مسیح ہمارا راست باز پہلی آیت، دوسری آیت میں مسیح ہمارا کفارہ، اور پھر آیات 3 سے 6 تک مسیح کی فرمانبرداری دراصل کیا کرتی ہے؟ محبت اور نجات کا اعلان ہے۔ یہ آپ کی زندگی سے آپ جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی پیروکاری کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واقعہ ہی یہ شخص نور میں ہے، واقعہ ہی اس کی زندگی میں نجات آئی ہے۔ سو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہی ہیں آج، اور ان کے اوپر غور کرنا ہے۔ سو پہلی آیت ہم پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ گناہ دراصل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ حقیقت ہے اور افسانہ نہیں۔ یہ بات کوئی عام نہیں، بلکہ یہ موجب بنی نوع انسان کے باغ عدن سے نکلنے کا، جنت کے باغ سے نکلنے کا یہ وجہ بنی کہ ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ نور سے نکالنے والا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، گناہ کی وجہ سے ہم باغ عدن سے نکل آئے۔ آدم نے جب نافرمانی کی تو وہ نافرمانی دراصل کسی انسان کے خلاف نہیں تھی، وہ حقوق العباد نہیں تھی، وہ حقوق اللہ تھی، وہ خدا کے خلاف نافرمانی تھی، اور اسی نافرمانی میں ہم کو سزا ملی، اور ہم باغ جنت سے، باغ عدن سے بے دخل ہوئے، نکال دیے گئے، خارج کر دیے گئے۔ اب حضرت آدم سے ایک گناہ ہوا، ایک نافرمانی ہوئی، اور اس کی سزا موت۔ وہ انسان جس کی نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا، وہ انسان جس کے لیے ابدی زندگی مقرر کر دی گئی تھی، وہ انسان جس میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان بنا، اس کو اسی لیے بنایا گیا کہ وہ نہ موت چکھے۔ لیکن خدا نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا تھا، خدا نے انسان کو مشین نہیں بنایا تھا کہ وہ اس پر بٹن لگا دے، اس کو آن کرے اور وہ روبوٹ خدا کی تعریف کرنا شروع کر دے، اس کو آف کریں تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ نہیں، ہم روبوٹ نہیں خدا کے حضور، ہم رٹی رٹائی دعائیں نہیں کرتے، بلکہ
हमें इसलिए बनाया गया कि हम उसके साथ रिश्ता रख सकें, उसके साथ ताल्लुक रख सकें। और इसीलिए बागे अदन में हम देखते हैं खुदा आदम से बातें करता था, उससे बातें करता था, उसे जानवर देता है और कहता है कि जो तू इनके नाम रखे वही इनके नाम होंगे। वो उनसे बातें करता था, वो उनसे रिफाकत रखता था। यही बनी नौ इंसान की हकीकत है। उसको इसीलिए रखा गया कि वो कोई रटी रटाई रोबोटिक दुआएं ना करता जाए, बल्कि वो खुदा से रिफाकत रखे, उससे ताल्लुक रखे। ये मकसद था इंसान का। लेकिन गुनाह आया, और गुनाह किसके खिलाफ हुआ? बनी नौ इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि खुदा के खिलाफ। और जब आदम से गुनाह हुआ तो वो इतना बड़ा गुनाह था, इतना बड़ा गुनाह था कि हजरत आदम को बाग अदन से निकलना पड़ा। इसका मतलब है कि एक गुनाह, और अगर आप हजरत आदम के 100% नेकियां समझते हैं तो वो 99 उसके नेकियां उसके काम ना आई। यानी कि दूसरे मायनों में उसकी वो नेक काम जो वो कह सकता था कि देखें मैंने तो एक गुनाह किया है, मैं यहां रह सकता हूं, लेकिन वो एक गुनाह इतना बड़ा था कि वो सारी की सारी नेकियों को खा गया। अब जो ये समझता है कि मैं अपने नेक ईमाल से जन्नत में जा सकता हूं, वो जरा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचे कि हजरत आदम के साथ क्या हुआ। एक नाफरमानी और जन्नत से बाहर। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने नेक ईमाल से जन्नत में चला जाता हूं, तो इसका मतलब है खुदा की खूबी जो इंसाफ वाली है, खुदा की खूबी जो अदल वाली है, खुदा की खूबी जिसमें अदालत होती है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं और उसको हम तोड़ के हम उसके रहमत और रहीम होने की खूबी को आगे ले आते हैं। जबकि हम ईमान रखते हैं खुदा मुतवाज़िन है, उसमें कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, उसमें कभी भी वो गैर मुतवाज़िन नहीं हो सकता, उसमें बिल्कुल तवाज़ुन है। इसलिए तो हम उसे खुदा कहते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि वो ना तब्दील होने वाली ज़ात है। इसलिए अगर हम उसके रहम की बात देखते हैं और उसके अदल को भूल जाते हैं तो हम उसको गैर मुतवाज़िन समझते हैं। हम फिर एक अपने गढ़ा हुआ बुत बना लेते हैं जिसको हम जहाँ चाहें शेल्फ पर रख सकते हैं और उसकी मिट्टी हम उसको जाड़ सकते हैं, हम उसे जिस तरह सजाना चाहे सजा सकते हैं। खुदा ऐसा नहीं, खुदा हकीकी माबूद है, वो हमें बनाने वाला है, हम उसको बनाने वाले नहीं। किसी खुदा के खादम ने बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा, शायद उनका नाम जॉन कैल्विन है, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने दिल और दिमाग में एक फैक्ट्री रखे हुए है, और वो है बुतों की फैक्ट्री, जो वो अपने जहन में बुत बनाता रहता है। बराए करम याद रखें, खुदा पाक है, उसकी ज़ात में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए हमें फिर उसकी अदल वाली खूबी और रहमत वाली खूबी को याद करना है। इसीलिए फिर कलामे मुकद्दस हमें बताता है कि एक मददगार है, एक रास्तबाज है, एक कफारा है जिसको हमने जानना है, जिसको हमने कबूल करना है। वरना हम जब उसको रद्द करते हैं तो हम उसके रहम को रद्द करते हैं, जब हम उसके रद्द करते हैं तो हम उसके फजल को रद्द करते हैं, जब हम उसको रद्द करते हैं तो हम अपनी अबदी मौत को कबूल करते हैं। इसलिए
کلام مقدس واضح طور پر رومیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں اس بات کو بڑی مماثلت کے ساتھ، بڑے تقابل کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ اگر کوئی گناہ کرے، اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے ایک وکیل ہے، اس کے لیے مددگار ہے، اس کے لیے راست باز خداوند یسوع مسیح ہے۔ رومیو کا خط ہمیں بڑے واضح طور پر اس کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ان دونوں باتوں کا ہمیں بتاتا ہے کہ کیا یہاں پر ہوا۔ آئیں ہم اس خط کو پڑھیں۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، 12ویں آیت ہے، آپ کے سامنے چشمہ ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہوں کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتھیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے یہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ جی جناب والا، یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے خداوند یسوع مسیح ہمارے مددگار ہیں اور راست باز ہیں۔ مسیح کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے؟ مسیح کے علاوہ کون ہمارا وکیل ہو سکتا ہے؟ مسیح کے علاوہ کون شفاعت کر سکتا ہے؟ کون اپنے آپ کو راست باز کہہ سکتا ہے؟ لہذا ایماندار کی یقین دہانی اس کی اطاعت میں نہیں بلکہ مسیح کی مکمل کفارے والے موت اور دائمی شفاعت میں ہے۔ یہ دراصل یہ حوالہ ہمیں سکھا رہا تھا۔ کلیسیا کو نہ گناہ کو معمول بنانے دیا جاتا ہے، بلکہ کلیسیا جب مسیح کو بطور راست باز قبول کرتی ہے تو وہ اپنی زندگی سے اور اپنی وہ تائب زندگی سے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہے، جب وہ مسیح کی روشنی میں، کیونکہ مسیح نے کہا میں
दुनिया का नूर हूं। जब मसीह के इस कॉल में जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं तो हम दरअसल दुनिया में इस बात का चर्चा, इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं कि हम मसीह में हैं, उसके नूर में हैं। हम इस बात को आगे बढ़ते हुए देखते हैं इब्रानियों के खत उसके 7वें बाब की 25वीं आयत में, जहां हम इस बात को बड़े ही खूबसूरत दावे के साथ और नहायत उम्दा और मसीह के जिंदा होने की भी खूबसूरती यहां पर देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, मसीह के वसीला से, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा रहता है। दूसरे मायनों में जनाबे वाला, जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, आप इस बात का इकरार करते हैं कि वो मसलूब हुआ, मुर्दों में से जी उठा और जी उठ के वो आसमान पर चला गया। लेकिन जाते हुए वो क्या कहता है कि मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो अंजील मुक़द्दस में क्या कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूं। दरअसल इस बात की तलकीन यहां पर हमें मिलती है, तालीम यहां मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह वो ईमानदारों के दरमियान चलता फिरता है। जब आप किसी ईमानदार को नूर में चलते देखते हैं तो और कुछ नहीं, वो जिंदा मसीह की अतायत में चल रहा होता है। आए हम इसी बात को आगे ले चलते हैं और इस बात पर गौर करते हैं, इन सवालात को उठाते हैं और अपनी जिंदगी में जरा झांकते हैं और सवाल करते हैं, आप मददगार और रास्तबाजी के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप समझते हैं आपसे गुनाह हुआ? क्या आप समझते हैं आप अपने नेक ईमाल से रास्तबाज ठहर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि आप को गुनाहों के कफारा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही काफ़ी हैं? अगर नहीं समझते तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप समझते हैं कि आप खुद ही काफ़ी हैं, आपको ज़रूरत नहीं, तो आपके लिए हमारे पास खुशखबरी नहीं। लेकिन उनके लिए जो ये समझते हैं कि वो गुनाहगार हैं, जो ये समझते हैं कि उनके गुनाह की हद यहाँ तक बढ़ चुकी है कि उन्हें याद नहीं, जो ये फार्मूला समझ सकते हैं कि अगर हज़रत आदम के बारे में ये कहा जाता है कि उसने अपने गुनाह के लिए 40 साल तक रोया, अगर कोई समझता है कि उसने गुनाह किए हैं अपनी ज़िंदगी में और उनको ज़रब दे सकता है 40 साल तक, तो वो यकीनन इस बात को समझ सकता है कि वो इस काबिल नहीं। उसको मददगार की ज़रूरत है, उसको रास्तबाज मसीह की ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हैं तो वो आपके गुनाहों का कफ़ारा है, वो आपके लिए मसलूब हुआ। और इन बातों को अब हम हकीकत में देखते हैं कि कैसे ये साबित होती हैं। आए मेरे साथ निकाले, दूसरी आयत है और ये आयत हमें बताती है कि वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। इस बात को रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत में बड़े वाज़ह तौर पर हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। पहली बात, गुनाह का कफ़ारा इस बात की दलील है कि सब गुनाहगार हैं। सब दुनिया के गुनाह का कफ़ारा इस बात की दलील है, 23वीं आयत, कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलिसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उस खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो, ताकि
جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اس وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ غور کیجئے گا زبان یہاں پر کیا استعمال ہوئی ہے، وہ خود بھی عادل رہے، یہ خدا کی ذات کے بارے میں ہے۔ وہ رحم دکھا رہا ہے، وہ اپنا کرم دکھا رہا ہے، لیکن وہ عدل کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے متوازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے، وہ اس کی خوبی میں تبدیلی نہیں آتی، اس کی رحم والی خوبی یہاں آ جائے اور اس کے عدل والی خوبی یہاں آ جائے تو بات خراب ہو جاتی ہے۔ ہم پھر متوازن خدا جو کبھی نہ بدلنے والا ہوتا اس کو نہیں جانتے، بلکہ تبدیل خدا کو جانتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے رحم کی دولت خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے دکھاتا ہے تاکہ اس کفارہ میں رحم بھی ہو اور عدل بھی ہو، اس کفارہ میں رحم بھی ہو اور عدل بھی ہو، تاکہ وہ عادل رہے، تاکہ وہ رحیم رہے، تاکہ وہ ہمیں مسیح کے وسیلہ سے معاف کر سکے۔ یہی جلال ہے۔ اور یہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں کتاب مقدس بری پڑی ہے اور پرانا عہد نامہ بڑا بڑا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا جا رہا ہوں، عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ کس کی ذات کا؟ خدا کی ذات کا۔ وہ پرتو ہے، اس کا نقش ہے۔ جس طرح یوحنا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت یہاں پر فٹ آتی ہے۔ سب چیزوں کو وہ اپنی قدرت کے کمال سے سنبھالتا ہے۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح۔ وہ گناہوں کو دھو کر، کفارہ دے کر، عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ یہ بات کہاں سے ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، اور یہ بات ہے زبور 110 اس کی پہلی آیت۔ یہوہ نے میرے خداوند نے، یہوہ نے میرے ایدونائی سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے یہوہ اور ایدونائی، میں سکرین چینج نہیں کر رہا، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو لفظ یہاں پر ہے یہوہ اور ایدونائی، خداوند، کئی بار لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر جو شخص ہے خداوند، یہ عام لفظ مالک سے ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات یہودیوں کے درمیان بھی مسئلے کا شکار ہوئی۔ انہوں نے بھی اس کے بارے میں سوچا کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یہ کون ہے یہوہ کا خداوند؟ پھر اگر انسان ہے تو پھر کون ہے نا؟ یہ آپ اس کا اگر ترجمہ کریں انسان تو کبھی بھی یہ فٹ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہوہ کسی کو بھی اپنا مالک نہیں کہے گا۔ پہلے بات، اگر آپ سادہ الفاظ میں دیکھیں تو یہاں ہی یہ بات تضاد کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، یہ بات دراصل یہودی ربیوں کے درمیان بھی ہوئی، اور انہوں نے بھی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے جس کا ذکر عبرانیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ یہ کون ہے؟ اور جس کا ذکر زبور 110 میں بھی یہی بات آئی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ یہوہ اسے کہتا ہے کہ تو کیا کر، میرے دہنی ہاتھ بیٹھ اس وقت تک جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اب جب یہ سوال آتا ہے تو اس کا ذکر جو ہے وہ دانیل 7 باب اور اس کی 9ویں آیت میں بھی ہے کہ 2 تخت وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اگر آپ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں آپ کو 2 تخت نظر آتے ہیں، اور اس بات کی تشریح یہودی ربیوں نے کی کہ وہ زبور 110 اور اس کی پہلی آیت
اور دانیل اور اس کے 7ویں باب کی 9ویں آیت کی جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو 2 ربیوں کی ڈبیٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے یہودی تفسیر زبور 110 پر سنہیڈرن اس کے 38 بی بحث، یہ واقعہ تالمود بابلی اور مسخت سینڈرن یعنی 38 بی میں موجود ہے. ربی اکوا اور ربی یوسی کے درمیان دانیل 7:9 میں جمع لفظ تخت کے معنوں کے بارے میں بحث پر مشتمل ہے. ربی اکوا دلیل دیتے ہیں کہ ایک تخت خدا کے لیے ہے اور دوسرا تخت داؤد کے لیے. اور آپ کو میں نے پہلے بتا دیا زبور 110 کی پہلی آیت میں یہ بات نہیں بنتی، اور یہی بات جو ہے ربی یوسی کہتے ہیں. وہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تجویز کرنا بے عزتی اور توہین ہے کہ کوئی انسان خدا کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ جب زبور 110 اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے عبرانیوں کا مصنف جب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے. اگر آپ یہاں پر اس بلب کو دیکھ رہے ہیں تو بلب جو ہے خدا کی ذات ہے، اور اس میں سے جو نور نکلتا ہے وہ مسیح کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر سب چیزوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. نہ بلب سے آپ نور جدا نہیں کر سکتے، یہی کام آپ مسیح سے جدا نہیں کر سکتے. وہ گناہوں کو دھو کر کیا کرتا ہے؟ کفارہ دے کر وہ کفارہ دیتا ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. یہی بات ہم کر رہے تھے. انسان کفارہ نہیں دے سکتا، انسان اس قابل نہیں کہ وہ ایسا کر سکے. ہو انسان اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. ہم یہاں آگے چلتے ہیں اور آتے ہیں اپنے آخری حصہ پر، اور میں ان 3 آیات کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. یہ آیات ہیں 3 سے 6، تو لیں آپ کے سامنے موجود ہیں. مسیح کی فرما برداری، جب ہم اس کے کفارے کو قبول کرتے ہیں، جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں، مسیح راست باز ہے، وہ کفارہ عطا کرتا ہے، تو ہم پھر اس کی فرما برداری میں آتے ہیں اور محبت اور نجات کا اعلان کرتے ہیں. آیات 3 سے 6، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے. جو کوئی یہ کہتا ہے میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے. ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اس طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. آپ کو متن سمجھ لگ گیا، ٹھیک ہے، کہ کیا یہاں پر ہو رہی ہے بات. مسیح میں اگر آپ کہتے ہیں آپ آگے ہیں تو پھر آپ کو اس کی فرما برداری میں، اس کی محبت میں اور اس کے نجات کو پیش کرنا ہے اپنی زندگی کے وسیلہ سے. 2 اہم بات یہاں پر ہو رہی ہیں. یہ ایک ایسا ایمان جو دل سے ایمان تو لائے اور صرف منہ سے اقرار کرے اور اعمال تاریکی والے کرے تو کلام مقدس سے جھوٹا کہتا ہے. دوسرا یہاں پر کام ہو رہا ہے، ایسا شخص جو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھے اور اپنی زندگی میں وہی کام کرنے کی کوشش کرے جو خداوند یسوع مسیح نے اسے سکھائے ہیں، تو وہ سچا ایماندار ہے. اسی لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں بڑے واضح طور پر سکھا دیا تھا جھوٹے نبیوں کے بارے میں. پھر آپ نے
ایک اور تعلیم، ایک اور حصہ پیش کیا جہاں آپ نے بتایا کہ ایسے ایماندار آئیں گے جو منہ سے تو اقرار کریں گے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہوں گے. وہ اپنے منہ سے تو خداوند 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 کہتے چلے جائیں گے لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جن کا میں نے انہیں حکم دیا ہے. وہ بالکل مختلف ہوں گے. اس لیے میں ان سے کہوں گا کہ میں تمہیں جانتا نہیں. آئیں ملاحظہ کریں، ان باتوں کو پڑھتے ہیں. متی کی انجیل 7واں باب ہے، اس کی 15 سے 20ویں آیت تک. یہ جھوٹے نبیوں کے بارے میں ہے. آپ ان کو کیسے جانیں گے؟ کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں کیا ہیں؟ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹارے سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. دوسرا حصہ، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں. یہ خلاصہ مسیح یسوع پیش کر رہے ہیں تمثیل دینے کے بعد. جو مجھے کہتے ہیں اے خداوند ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. کیا آپ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ کیا بات آپ سیکھتے ہیں؟ کہ مسیح کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گناہوں کا لائسنس مل جائے. مسیح کے دوسرے معنوں میں مسیح کے کفارے کو، کہ اس کے کفارہ کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے، اب میں جو مرضی کرتا چلا جاؤں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ مسیح میرا شفاعت کرنے والا ہے، مسیح مجھے چھڑانے والا ہے. مسیح کہتا ہے کہ میں اس شخص کو جانتا نہیں. جو اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی آسمان پر نہیں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ میرے باپ کی مرضی پر نہیں چلتے. ان کی زندگی میں وہ پھل نہیں جو مجھ میں ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھ میں مسیح کا تخم ہے ایمان کے لحاظ سے، تو پھر ایمان کے لحاظ سے پھر مسیح جیسے پھل بھی پیدا ہونے چاہیے. جناب من، اس لیے مسیحی ایمان دراصل ہمیں ایمان لانے کی تلقین نہیں بلکہ اس میں چلنے کی تلقین کرتا ہے. اور اس کی بات افسیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 8 سے 10ویں آیت میں ہمیں ملتی ہے. وہ یوں ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے. تم یہ جان گے ہو کہ تم اپنے نیک ایمان سے جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے یہ فضل ہے خدا کی طرف سے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. وہ کام جو تم نے نہیں کیا وہ تمہیں انعام کے طور پر مل گیا، اور نہ ایمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. جناب من، جو کام آپ کرتے ہیں، جو آپ کو دیے جاتے ہیں، جن سے خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوتی ہے، وہ دراصل پہلے سے مقرر کر دیے گئے ہیں. اب بات وہی آ جاتی ہے، مسیح یسوع آپ کی زندگی میں کون ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات کا پرتو اور اس کی
ذات کا نقش ہے، کیا آپ اس کو کفارے کے طور پر مانتے ہیں؟ میں نے پہلے بتا دیا، اگر آپ اس کے کفارے کو نہیں مانتے تو آپ خدا کی رحمت کو رد کرتے ہیں، آپ خدا کے فضل کو رد کرتے ہیں، اور آپ خدا کے عذاب اور جہنم کو قبول کرتے ہیں۔ اب جب آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ وہ آپ کا کفارہ ہے، تو پھر حاصل کلام یہ ہے کہ آپ ویسے چلیں جیسے وہ چلتا تھا۔ آپ کو کوئی گناہوں کا لائسنس نہیں ملا کہ آپ گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں ایسوں کو جانتا نہیں۔ بلکہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ نور میں آتا ہے اور نور میں چلتا ہے۔ کوئی شخص اگر وہ عام فہم کامن سینس رکھتا ہے تو وہ اس میں کوتاہی یا پریشانی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے وہ اس کے بدن سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کے کاموں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کو کامل، راست باز اور اپنے گناہوں کا کفارہ مان کر ایمان لاتا ہے تو چاہیے کہ وہ اس میں اس کی محبت اور نور میں روشن ہو جائے، ورنہ کلام مقدس اسے جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ کیا آپ اس بات کو مان گئے کہ آپ اس قابل نہیں کہ اپنے نیک مال سے جنت میں جائیں؟ اور آپ اگر مان گئے ہیں تو خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور آپ اس پر ایمان لا کر اس میں شادمانی اور خوشخبری پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق